ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے بڑی خبر کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی اپیلوں پر سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے۔ انہوں نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھاتے ہوئے سماعت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے نظر ثانی اپیلوں کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نظر ثانی اپیل متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا آرٹیکل 63A کی تشریح کے کیس پر جسٹس مظہر عالم کا اختلافی نوٹ 30 جولائی کو آیا، جبکہ بینچ کی اکثریت نے تفصیلی فیصلہ 14 اکتوبر کو جاری کیا۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ووٹ ڈالنے اور شمار ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ کیا آئین میں ووٹ ڈالنے اور شمار ہونے کا فرق لکھا ہوا ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ آرٹیکل 63A پر فیصلہ تضادات سے بھرپور ہے۔ ایک طرف کہا گیا ہے کہ ووٹ بنیادی حق کے ساتھ اور بنیادی حق پارٹی کی ہدایت پر ختم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں آپ۔ بہت شکریہ آپ کا NTN نیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اب آئینی ترمیم کا جو معاملہ تھا بظاہر حکومت کے لیے راجہ صاحب میدان خالی نظر آتا ہے، ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں، یہ تو الگ سے بات ہے کہ حکومت کے لیے راستہ صاف ہو گیا، یقیناً صاف ہو گیا، بہتر ہو گیا کہ اب کسی طرح کا ابہام نہیں ہے کہ جو آرٹیکل 63A تھا وہ اپنی اوریجنل شکل میں بحال کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے، آئین کی اسپرٹ کے مطابق ہے۔ جو اس سے پہلے پریسیڈنٹس تھی، لیگل پریسیڈنٹس، قانونی نظائر، اس کی روح کے مطابق ہے۔ ہوتا یہ ہے، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے ہمارا، اس کا آرٹیکل 42 وہ یہ کہتا ہے کہ جو لا میکنگ پاورز ہیں دوز آر اونلی اویلیبل ٹو دی لیجسلیچر، اور اسی طرح جو ہماری جوڈیشری ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون اور آئین کی تشریح کرے، قانون اور آئین کے پیرامیٹرز کے اندر، قانون اور آئین کے فور کارنرز کے اندر وہ فیصلے کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری جوڈیشل ہسٹری اس حوالے سے بڑی دردناک اور میں سمجھتا ہوں خوفناک بھی ہے کہ رائٹ فرام مولوی تمیز الدین کیس، 200 کیس، عاصمہ دیلانی کیس، نصرت بھٹو کیس، حاجی سیف اللہ کیس، پیر صابر شاہ کیس، اور اسی طرح ظفر علی شاہ کیس، اور پھر یہ پاناما کیس، اور اس کے بعد پھر یہ والا جو کیس ہو گیا 63A، اور اب یہ ریزرو سیٹس والا کیس۔ ججز نے اپنی اتھارٹی سے، جورسڈکشن سے ایکسیڈ کرتے ہوئے راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں کی سماعت ہوئی اور بانی تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے سماعت سے خود کو الگ کر لیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق کیس کا فیصلہ کالعدم بھی قرار دے دیا ہے۔ ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ بانی تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے سماعت سے خود کو الگ کر لیا۔ اس موقع پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے بینچ کی تشکیل کو غلط قرار دے دیا۔ سماعت کا آغاز ہوا تو بیرسٹر علی ظفر نے بانی پی ٹی آئی کی بذریعہ ویڈیو لنک پیشی کی استدعا کی۔ عدالت نے یہ استدعا مسترد کر دی اور چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ کی ان سے ملاقات ہو گئی ہے؟ بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کل ملاقات ہوئی مگر علیحدہ نہیں ہوئی۔ پولیس اہلکار بھی موجود تھے، اس لیے یہ کوئی وکیل اور موکل کی ملاقات نہیں تھی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے کون سی خفیہ بات کرنا تھی، صرف آئینی معاملے پر بات ہی کرنا تھی۔ اس موقع پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ بینچ کی تشکیل درست نہیں اور عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد بیرسٹر ظفر نے سماعت کا بائیکاٹ کرتے ہوئے عدالتی کارروائی سے خود کو الگ کر لیا اور بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63A کی سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ اس فیصلے کا غلط طریقے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے
مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ فیصلوں کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ 63A کے فیصلے کے بعد میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، نہ کوئی خرید و فروخت ہونی چاہیے۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر ہم حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں میں کیسے بل پاس کریں؟ جلد بازی ہمیں قبول نہیں۔ 18ویں ترمیم کے لیے ہم نے 9 مہینے سوچ بچار کی تھی۔ ترمیم کے حوالے سے مضبوطی کے ساتھ اپنا موقف اپنائیں گے۔ ہماری مجلس شورا اس حوالے سے حکمت عملی بنائے گی۔ روزانہ نئے مسودے سامنے آتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے ترمیم کرنا ہوتی ہے تو یہ فوری لے آتے ہیں۔ ہمیں حیرت ہے آئینی ترمیم کے لیے انہیں کس بات کی عجلت ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ وہ آئینی ترمیم کا بل مؤخر کر دے۔ حکومت کے پاس معیشت بہتر کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ پاکستانی معیشت اس وقت زمیں بوس ہو چکی ہے۔ اسلام آباد بار کونسل کے علیم عباسی نے دیگر عہدیداروں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ترامیم کو صرف مسترد ہی نہیں کرتے بلکہ ان کو روکنے کے لیے مزاحمت بھی کریں گے۔ مخصوص شخصیات، مخصوص سیاسی جماعتوں کے لیے بدنیتی پر مبنی ترامیم کی جا رہی ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس سیشن جج سے زیادہ کا اختیار نہیں ہوگا۔ 6 ججز کا خط پسند نہیں آیا تو ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی ترمیم کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی تینوں وکلا نمائندہ تنظیموں نے سپریم کورٹ بار سے 63A نظر ثانی واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سازش میں چیف جسٹس سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 68 سال عمر رکھ کر راستہ کھولا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم آپ کو نوازیں گے۔ ترمیم پاس ہونے کے بعد کوئی باضابطہ جج کام نہیں کر سکے گا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی گئی۔ عدالت نے آج صبح دلائل کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ درخواست گزار اکمل خان نے سردار لطیف کھوسہ کے ذریعے درخواست دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست گزار اکرم باری کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ جب تعینات ہوئے تب حاضر سروس بیوروکریٹ تھے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق سینئر سول سرونٹ کو تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر حاضر سروس ملازم ہیں۔ وکیل نے کہا کہ 24 جنوری 2020 کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا تھا۔ وہ نومبر 2019 میں ریٹائر ہو چکے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اوکے شکریہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل کے بعد درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملیشیا کے ہم منصب نے ملاقات کی۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو محمد شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے مابین دو طرفہ ملاقات کے ساتھ ساتھ وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی، جس کے ساتھ ساتھ پاکستان ملیشیا دو طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ ملیشیا کے ساتھ تعلقات کو بلندیوں تک پہنچانے کے خواہاں ہیں۔ یقین دلاتے ہیں کہ ہم طے کردہ معاملات پر پورا اتریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملیشین ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں اظہار خیال۔ ملیشین وزیر اعظم نے کہا ہے پاکستان ہمارا بااعتماد دوست ہے، دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ مزید کہا پاک ملیشیا تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ڈی چوک میں احتجاج کے معاملے پر حکومت نے اسلام آباد کو مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان کو کسی صورت اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آئی جی پولیس اسلام آباد علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی طلب کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے اہم عہدیداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔
آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل واؤڈا نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب لاشیں چاہیے۔ پی ٹی آئی کے سربراہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ میری والدہ کے انتقال پر عمران خان نہیں آیا، اس کھیل میں عمران خان پھنس گیا ہے۔ عمران خان اپنے بچوں کو پاکستان بلائیں، عمران خان یہود کی غلامی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گنڈا پور میرا دوست رہ چکا ہے، کے پی کے میں کرپشن ہو رہی ہے، گنڈا پور قوم کو گمراہ کر رہا ہے، غلامی کر رہے ہیں، کے پی کے کا سی ایم گالی دے رہا ہے، کے پی کے وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے فیض حمید کو اپنا باپ بنا لیا تھا، ہماری عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گنڈا پور ایک پیادہ ہے، کے پی کے عوام بھی ہمارا حصہ ہیں، عمران خان نے بدمعاشی کی سیاست کرنی ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ میاں والی میں 2 اکتوبر کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف تھانہ سٹی میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، جب پولیس پر پتھراؤ، فائرنگ کرنے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق مقدمہ 22 نامزد اور 25 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں 780A اور دیگر دفعات لگائی گئی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے 10 افراد گرفتار ہیں اور نامزد افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 2 اکتوبر کو پنجاب کے 6 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے 7 اکتوبر کو جماعت اسلامی کے اسرائیل مخالف احتجاج میں شرکت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 7 اکتوبر کو جماعت اسلامی کے اسرائیل مخالف احتجاج میں شرکت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے خواتین اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ صورتحال پر پورے پاکستان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ مسلمانوں کی زمین پر قبضے کے لیے اسرائیل نے سازش کی۔ اسرائیل کو عالمی حقوق کی پرواہ نہیں ہے، موبائل فونز کو پیجر میں تبدیل کر کے پھاڑا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا غزہ کے لیے مشترکہ طور پر آواز اٹھانے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے 7 اکتوبر کو جماعت اسلامی کے احتجاج میں شرکت کا اعلان کرتے ہوئے پوری قوم سے متحد ہونے کی اپیل کی۔ محکمہ ایکسائز سندھ کا تاریخی اقدام، پریمیم نمبر پلیٹس کے لیے پاکستان کی پہلی آن لائن نیلامی کا آغاز کر دیا گیا۔ فنڈ ریزنگ کے لیے پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی پلاٹینیم، گولڈ اور سلور کیٹیگریز میں ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا نیلامی سے حاصل ہونے والی تمام رقم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروجیکٹ کو دی جائے گی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج افضل نے بانی پٹائی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی، جس کے سلسلے میں سابق وزیر اعظم کے وکیل زاہد بشیر عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران بانی پٹائی کے وکیل زاہد بشیر نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ سینئر کاؤنسل لاہور میں دیگر کیسز میں مصروف ہیں اور سلمان صفدر آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ بعد ازاں عدالت نے بانی پٹائی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں عبوری ضمانت میں 21 اکتوبر تک توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری نہ لگوانے پر اڈیالہ جیل حکام کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس کی سماعت کے دوران جج طاہر عباس نے استفسار کیا کہ اسد عمر کہاں ہیں۔ وکیل صفائی آمنہ علی نے کہا اسد عمر مقدمے سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ جج طاہر عباس نے استفسار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی حاضری کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے کہ انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے، آن لائن حاضری نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ روز بھی یہی رپورٹ آئی تھی۔ شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، آج بھی کر رہا ہوں۔ نوٹس میں لکھوں گا اگر انٹرنیٹ وہاں دستیاب نہیں تو بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کریں۔ بعد ازاں انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، کراچی کے علاقے لیاری میں سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں خواتین سمیت 7 افراد جھلس گئے۔ کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج کالونی کے فلیٹ میں سلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 4 خواتین اور 1 بچی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں سے 4 ڈاکو زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد عبداللہ کالج کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ 2 ملزمان سلمان اور یاسین زخمی حالت میں گرفتار کر
لیے گئے۔ بھینس کالونی کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ پولیس نے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔ ادھر ICI پیل پر ڈاکوں کی فائرنگ سے 17 سالہ ناصر زخمی ہوا۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران پر اضافی اقتصادی پابندی عائد کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوجی تنصیبات پر ایرانی میزائل حملوں کے بعد جو بائیڈن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ میزائل حملوں کے جواب میں ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر اتحادی ممالک کے سربراہان سے تبادلہ خیال کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ سمیت G7 ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ ایران کے جوہری تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہیں کی جائے گی، تاہم اسرائیل کی جوابی کارروائی مناسب ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا مشرق وسطی کا خطہ اس وقت خطرے میں ہے۔ G7 ممالک نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔